ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کہ کیا شدت پسندی اور قتل و غارت سے مذہب کا دفاع کیا جا سکتا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پارٹیسپینٹ بیرسٹر شعیب رزاق نے بتایا کہ بلاسفیمی لا پہلی دفعہ سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں 1927 میں برطانوی راج میں بنا تھا اور اس کے بعد 1980 اور 1991 میں اس میں تبدیلی آئی. ماروی سرمد صاحبہ, جو انٹروڈکشن ہوئی تھی ڈیتھ پینلٹی کی 1991 میں, تو کیا یہ ایک سیاسی اقدام تھا نواز شریف کا؟ بیسیکلی تو یہ اپیزمنٹ کا قدم تھا. تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہوں آپ کو. 1861 میں جب یہ قانون بنا تھا انڈین پینل کوڈ کا, تو اس وقت بھی ایک ایلیمنٹ رکھا گیا تھا اس میں, اور وہ انگریز نے بنیادی طور پہ رکھا تھا, جیسا کہ ابھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا, لا اینڈ آرڈر. لیکن اس کو تھوڑا میکلی دیکھا جائے تو وہ اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ جو مائنورٹی تھی اس وقت مسلمان مائنورٹی میں تھے, تو مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سی ریلیجس مائنورٹیز تھیں. تو بیسیکلی وہ مائنورٹی یا اقلیت کے مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. ہندو مذہب کے اندر تو بلاسفیمی کا کوئی تصور ہے نہیں, کیونکہ وہ ایک پولی ایتھسٹ سوسائٹی ہے, ملٹی ان کے بہت سارے گاڈز ہوتے ہیں, ایوری ون ٹو اٹس اون, تو اس میں کوئی بلاسفیمی کا خاص تصور نہیں ہے. لیکن جو باقی مذاہب ہیں وہاں پر بہت سختی سے آبزرو کی جاتی ہے ایک خاص ریورنس ٹورڈز پرسونیجز اور ٹورڈز اسکرپچرز ایٹسٹرا. تو یہ بات بہت اہم ہے جاننے کے لیے کہ جب یہ قانون بنا تھا 1861 میں, تو اس وقت اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مائنورٹی ریلیجن کو پروٹیکٹ کیا جائے, جو کہ جس کے اس کی بلاسفیمی کا زیادہ امکان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس میں ایبریشنز کہاں سے آئی ہیں؟ یہاں ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے, بیرسٹر صاحب نے بھی کی اور ماروی صاحبہ نے بھی, کہ وقتاً فوقتاً اس قانون میں تبدیلی آتی گئی ہے. یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو پتھر میں لکھا ہو گیا ہو, جو پتھر کی لکیر ہو. اس کے برعکس ہم بعض علماء سے, کہ آج کل علماء کی اکثریت سے یہ ہم سنتے ہیں کہ بس یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا, کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے. لیکن اگر ایسی بات ہے تو پھر میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 46 مسلم ممالک ہیں پوری دنیا میں, لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں, مثال کے طور پہ انڈونیشیا ہے جہاں توہین رسالت کی سزا فقط 5 سال قید ہے. ملیشیا میں بھی قید ہے. اگر کہیں پر سزائے موت ہے مجھے اس کا علم نہیں, لیکن میں بہت سے ایسے ممالک کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں جہاں یہ سزائیں بالکل مختلف ہیں. اور پھر جیسا کہ آپ دونوں نے کہا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس قانون کے اوپر بحث مباحثہ ہوا ہے, اس میں ترمیمیں آتی چلی گئی ہیں. لہٰذا یہ بات تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ گورنر پنجاب اس پر بات بھی نہیں کر سکتے تھے اور بات کرنے کی سزا ان کو ملی موت. دیکھیے ایک چیز اور اس میں معافی چاہتا ہوں, ایک چیز اور جاننے کی ہے, وہ یہ ہے کہ توہین رسالت کیا جو لوگ توہین رسالت کے قانون کے خلاف ہیں, یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے, کیا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت ہونی چاہیے؟ ایسی بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے سلمان تاثیر صاحب نے, شہید سلمان تاثیر نے اپنے کئی انٹرویوز میں اس چیز کو واشگاف الفاظ میں بولا تھا کہ توہین رسالت کی تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے, اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا وہ کوئی مینٹل کیس ہی ہوگا کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے توہین رسالت کا مرتکب ہوگا. تو یہ جو قانون ہے, جیسا کہ بھی پرویز صاحب نے فرمایا, کہ یہ ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور یہ بغیر کسی مذہبی گفتگو کے لاگو کیا گیا ہے. جیسا کہ ہمیں موت کی سزا کو لازمی قرار دے دی کہ ایک 295C متعارف کرایا گیا, پہلے A اور 295 اور A تھا, اس کے بعد یہ 80 کی دہائی میں B متعارف کرایا گیا اور C متعارف کرایا گیا, اور اس کے بعد 92 میں نواز شریف صاحب نے جو ریلیجس سینٹیمنٹ کو اپیز کرنے کے لیے, یا پھر ان کا ایک بڑا مشہور پولیٹیکل ایجنڈا تھا, اس کے لیے انہوں نے اس میں موت کی سزا کو لازمی قرار دے دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز تو ابھی اسلامی اسکالرز جو ہیں, مولانا صاحب ول بیئر می آؤٹ, کہ ابھی تو اس پہ متفق ہی نہیں ہے. یعنی جاوید غامدی صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا, اور یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا صاحب سے اس کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے.